وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب کرنے کے لیے، اللہ نے اپنے بندوں سے بات کرنے کے لیے دو حصے میں بندوں کو رکھا ہے۔ ایک طرف اللہ نے جب بندوں سے خطاب کیا تو ایک طرف سے یا ایھا الناس کہا اور دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ دو طبقے سے اللہ نے بات فرمائی ہے اور دو طبقے سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اللہ مخاطب کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یا ایھا الناس کہا، یعنی اے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے جو خطاب کیا تو اللہ نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ نہ اس کے اندر مسلمان کا ذکر ہے، نہ یہودی کا ذکر ہے، نہ عیسائی کا ذکر ہے، نہ کسی ملحد کا ذکر ہے، بلکہ عام لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی خلقت پر غور کرو کہ یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں بن گیا۔ ہم نے ساری چیزوں کو، ساری کائنات کو تخلیق کی ہے، تو کیا یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو؟ یہ اللہ نے سب سے خطاب کیا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا خاص طور پر مومنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت فرمائی ہے، مومنین کی تربیت فرمائی ہے، مسلمانوں کی تربیت فرمائی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں کی تربیت فرمائی، تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو من مانی زندگی اور من چاہی زندگی گزارے، بلکہ ایسی زندگی گزارے جیسی میں چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے قدم قدم پہ ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی اور خطاب کیا۔ جب اللہ کو سچائی کی طرف لانا ہوا تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے یا ایھا الذین مسلمون نہیں کہا۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایمان والوں کو جب اللہ نے خطاب کیا ہے تو اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں، نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا، ایمان کا ذکر فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام اپنی جگہ ہے اور ایمان اپنی جگہ ہے۔ صرف مسلمان کا ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف اسلام کا حاصل ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان بڑی دولت و نعمت ہے کہ اسلام والا ہو جانے کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب اسلام والا ہو گیا، دین والا ہو گیا، قرآن والا ہو گیا، میرا ہو گیا، میرے نبی کا ہو گیا، تو میری بات بھی ماننے والا ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ خطاب کر کے رہنمائی فرمائی اور اللہ نے سچ بولنے کے لیے ترغیب فرمائی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان ہے جھوٹ بولنا، ایمان والوں کی پہلی پہچان ہے وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ہو جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو نماز کے لیے حکم فرمایا تو کیا فرمایا؟ کافروں کو تو نہیں کہا یا ایھا الناس نہیں کہا، ایمان والوں کا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو، ایمان والے ہو، تم نماز کی پابندی کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب سود سے بچانا چاہا، سود گندی چیز ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم مسلمان ہو، ایمان ہے تمہارے پاس، تو اب کیا کرو؟ تم سود نہ لیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تاکلوا الربا، سود نہ کھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب مومن کو، مسلمان کو پورے طور پر اسلام میں داخل کرنے کی ترغیب فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ پاک صاف ہو کر، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، بالکل صاف ستھرا ہو کر کے میرے پاس آئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دنیا میں پیدا فرمایا، دو طبقے اس کے کر دیے، گناہ گاروں کا طبقہ الگ ہے، بدکاروں کا طبقہ الگ ہے، نیکوکاروں کا طبقہ الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا تھا، اللہ سے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا اے میرے رب یہ بتا دے کہ تو انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے
بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اتنی محنت سے گھر بناتا ہے، مکان بناتا ہے، محلیں تیار کرتا ہے، ساری چیزوں کو کرتا ہے، بال بچوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کے بعد پھر مر جاتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ پیدا کرتے ہیں، پھر انسان پرورش پاتا ہے، جوان ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، پھر مر جاتا ہے انسان۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پھر تو نے پیدا کیوں کیا؟ جب پیدا کرتے پھر مار دیتا ہے، تو یہ پیدائش میں تیرے کیا مقصد ہے اور کیا حکمت تیری ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میرے نبی ہو اس لیے تم کو چھوڑ دیا، لیکن کوئی اور سوال کرتا تو میں گرفت کر دیتا۔ اس لیے گرفت کرتا، اس کا مطلب تم کو میرے پیدائش کرنے پہ یہ یقین نہیں ہے تم کو ہم نے کیوں پیدا کیا، میری حکمت کا یقین نہیں ہے تم کو کہ ہم نے کیوں پیدا کیا۔ لیکن موسیٰ چلو تم ہم سے معلوم ہم ایک بات کرنے کے لیے پوچھ رہے ہو تو چلو معاف کرتے ہیں، اور ایک کام کرو، جاؤ تم جا کے کھیتی کرو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جا کر تم کھیتی کرو، یہ جواب تم کو ملے گا، پہلے کھیتی کرو جا کر۔ اللہ نے جواب نہیں دیا کیوں پیدا کیا، کیوں مار دیتے ہیں، کہا جا کے کھیتی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے گئے، زمین پر آئے اور آ کر کے انہوں نے گندم بو دیا، گیہوں لگا دی، گیہوں کی فصل لگا دی، گیہوں کا دانہ ڈالا، چھوٹا سا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، جوان ہوا، پھر تناور ہوا، پھر ایک وقت آیا پک گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لگے اس کو کاٹنے، موسیٰ علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے گیہوں کو پھر رگڑنا شروع کیا، گھسنا شروع کیا، پھر ان کی بالیوں کو الگ کیا، پھر بھوسوں کو الگ کیا، پھر دانے کو الگ کیا۔ پھر اللہ نے پوچھا موسیٰ بتاؤ یہ کھیتی تم نے کی تھی اپنے ہاتھ سے؟ کہا اللہ ہم نے کی تھی۔ تو کہا اللہ نے تو تم نے جب کھیتی کیا اور تم نے گیہوں کو بو دیا، اتنا ہرا ہرا دانا تھا، اتنا خوبصورت بالی لگ رہی تھی، جوان تھا، تو تم نے کاٹ کیوں دیا اس کو؟ تم نے لگایا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے لگایا تھا، اس کے بعد پھر بڑا ہو گیا کاٹ دیا اس کو تم کو افسوس نہیں آیا کاٹنے میں؟ تم نے اپنی محنت سے لگایا تھا، تم نے کیوں کاٹ دیا؟ تم نے ترس نہیں آیا تم کو؟ ہم نے اپنی محنت سے اس کو پیدا کیا تھا، پھر اپنے ہاتھ سے ہم نے اس کو کاٹ دیا۔ کہا اللہ نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ میرے گیہوں کی بالی تیار ہو چکی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس میں سے بھوسوں کو الگ کر دوں، دانے کو الگ کر دوں، بھوسا الگ ہو جائے جو میرے کام کا نہیں ہے، اور دانے کو الگ کر دوں جو میرے کام کا ہے۔ دانے کو میں استعمال کر کے کھاؤں گا، بھوسے کو دوسرے مقصد میں لگا دوں، بھوسا میرے کام کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا بس اسی طرح ہم اپنے بندے کو پیدا کرتے ہیں اور پیدا کر کے پھر پرورش کرتے ہیں، پھر وہ عمر کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے بندوں کو دو طبقہ بنائے، ایک بندہ گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، ایک نیکوکار ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے تم نے بالیوں میں سے بھوسے کو الگ کر دیا، اس طریقے سے ہم اپنے بندوں کے گندے بندوں کو اور غلیظ بندوں کو، ذلیل بندوں کو، بدکار بندوں کو ہم ایک طرف لگا دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، اور اچھے نیک صالح بندوں کو بھی ایک طرف لگا دیتے ہیں جو میرے کام کا ہوتا ہے، جو میرا صالح بندہ ہوتا ہے۔ جس طرح تمہارے کام کا گندم تھا تم استعمال کرتے ہو، خوش ہوئے اس کو تم دیکھ کر کے، اس طرح ہم اپنے نیک بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کو ہم جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جو برے ہوتے ہیں جن کو تم جس طرح بھوسا سمجھ رہے تھے، بیکار ہے، اس طرح میرے نزدیک وہ بندہ بدکار، وہ بیکار ہے، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اور اللہ کی مصلحت کو بندہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اصل چیز دولت و نعمت جو ہے، صرف مسلمان ہونے پر ہم فخر نہ کریں، بلکہ ہم مومن ہونے پہ ہم اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نزدیک ایمان والوں کی قیمت ہے، صرف مسلمان بن جانے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہیں بھی مسلمانوں کو خطاب کر کے نہیں فرمایا مسلمانوں، ہر جگہ ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ ایمان والوں اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر اور قیمت ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کی ہر باتوں کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی کا کوئی قول معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھیے اللہ نے فرمایا وہ بھی سچ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی سچ۔ اتنا یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی باتوں کا بغیر دیکھے ہوئے، جتنا دیکھ کر کے یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص راستے میں ملا اور کہا کہ میں آپ سے گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑا تو اچھا تمہارا، ٹھیک ہے قیمت لگاؤ۔ اس نے قیمت لگا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت طے کر دی، فرمایا پیسے ابھی نہیں ہیں، آگے چلو جب تک تمہیں قیمت۔
وہ گھوڑا لے کر چل رہا، اللہ کے نبی کے ساتھ میں چل رہے، تھوڑی دیر میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں تم سے گھوڑا نہیں بیچوں گا، تم کو نہیں دوں گا، میرا سودا دوسرے سے ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے تو سودا ہو چکا میرا، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سودا تو ہم سے ہوا ہے تمہارا گھوڑا بیچنے کا، اب تم کہتے ہو کہ گھوڑا ہم نے تم سے بیچا ہی نہیں۔ وہ سرے سے انکار کرتا ہے، ہم نے نہیں بیچا گھوڑا تم سے۔ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ جھوٹا بنا رہا ہے، ہم نے نہیں بیچا تم سے گھوڑا، کسی اور سے اس نے سودا کر لیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر رہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب گزر رہے تھے تو دیکھا بھیڑ لگی ہے، لوگ ان کے ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ساری بات معلوم ہوئی، یہ شخص نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے گھوڑا بیچا تھا، ادھار بیچا تھا، پیسہ دینے کی بات تھی لیکن سودا دوسرے سے کر لیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہم نے گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے ہم سے بیچا ہے؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ اب اللہ کے نبی سے وہ کہتا ہے تمہارا کوئی گواہ ہے تو لاؤ، اگر گواہ تم پیش کر دو گے تو میں تم کو گھوڑا دے دوں گا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، سامنے کھڑے تھے، معاملے کو ماجرے کو سنا، کہا کیا معاملہ؟ کہا یہ معاملہ ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی گواہ لے کر کے آؤ اللہ کے نبی کو، تب کہتا تب دیں گے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ گھوڑا اللہ کے نبی نے خریدا ہے اور اللہ کے نبی سے سودا ہوا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، اللہ کے نبی سے سودا ہوا۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے، فرمایا خزیمہ تم تو وہاں پر نہیں تھے، تم وہاں کہاں تھے میرے پاس؟ جب میرا سودا اس سے ہو رہا تھا تو نہ ہم تمہارے پاس تھے نہ تم میرے پاس تھے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو گواہ پیش کر رہے ہو تم اور گواہی دے رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ کیا میں نے جنت دیکھی ہے؟ میں نے جنت دیکھی ہے؟ میں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ آپ نے کہا جنت ہے، کیا میں نے جہنم دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جہنم ہے، جہنمی جہنم میں جائے گا، یقین ہو گیا۔ یا رسول اللہ ہم نے کیا آخرت کا منظر دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت آئے گی، ایک دن اللہ کے روبرو پیش ہوگے، ہم نے آپ کی باتوں کا یقین فرمایا۔ تو جنت اور جہنم اور ساری چیزوں کا آپ کے اوپر، اللہ پر آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ سچے، آپ نے کہا آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ اتنی بڑی باتوں کا جب میں نے یقین کیا آپ کے اوپر تو کیا اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ گھوڑا آپ نے ہی خریدا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایمان نام اس کا ہے۔ دیکھا تھا حضرت خزیمہ نے؟ نہیں دیکھا تھا، لیکن یقین اتنا زبردست تھا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو کہا خزیمہ آج سے تمام امت مسلمہ کو اعلان کر کے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی، ایک خزیمہ کی گواہی آج سے 2 مردوں کی گواہی کے برابر مانی جائے گی۔ اب 2 مردوں کی گواہی کی جہاں ضرورت پیش آئے گی وہاں صرف خزیمہ کھڑا ہو جائے گا تو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ خزیمہ کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کی گواہی کے برابر ہوگی، یہ درجہ عطا کیا۔ تو یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ یقین کا تھا، معاملہ ایمان کا تھا۔ آج ایمان کی اور یقین کی، یقین کا نام ہی دوسرا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان اور یقین نہ ہونے کے سبب سے آج بے شمار اعمال، بے شمار نیکیوں کے کرنے سے ہم دور ہیں اور محروم ہیں، اس لیے کہ یقین ہی نہیں ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس جیب میں 500 روپے کے نوٹ ہیں اور کوئی غریب آدمی پریشان، مجبور، مفلس اور نادار، نہایت مجبور کوئی ہے اور پریشان ہے، میرے مال کی اس کو ضرورت ہے، اور اس یقین کے ساتھ اللہ عطا فرما دے گا، یہ نکال کر ہم نے اس کو دے دیا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا وعدہ ہے ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب یہ یقین ہوگا تو 1 منٹ بھی آپ پیسہ نہیں رکھیں گے، فوراً اس کو دے دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اسی طرح اعمال میں بھی، فجر کی نماز ہے، سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، یہ یقین ہو جائے اللہ کے نبی نے کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ صرف فجر کی نماز کی سنت کا اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر کے، تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر کے فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت ہے۔ آج کیوں کوتاہی ہوتی ہے فجر کی نماز میں؟ یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ یقین ہو، خدا کی قسم بستر پر آپ کی پیٹھ نہ لگے، یقین نہیں،
یقین کی کمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ آج اگر یقین ہمارا پختہ ہو جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، تو ایک ایک وہ عمل، ایک ایک کام جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس کو کرنے کے لیے بے چین ہوں گے کرنے کے لیے کہ کیسے اس کار خیر کو ہم کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے ایمان کاملہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیادت دینے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کی موٹر سائیکل کی گاڑی چھوٹ گئی، یہ چابی چھوٹ گئی ہے، یہاں رکھیے۔